إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر سی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر اللہ کی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ نبی کریم کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکشی کی اور ان کا انکار کیا تو ذلیل اور خوار ہو گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے وابستہ ہیں۔ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ عزت پا جاتا ہے۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی معاوضہ نہ لیا جائے گا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی کی سفارش نفع دے گی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی کافروں سے کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور ان کے حق میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، عرض کی میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہودی، نصرانی اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل اور شرف کو مانتے تھے اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر بھی کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان کیے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سارے شرعی احکام بھی تھے اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کو تنہا بیابان جنگل میں چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سارے چیزیں شامل ہیں۔ آپ تمام امتحانوں میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنایا، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک آپ محبوب ہوئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔
جو ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام دیا تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو نیک ہوئے تو امامت کا منصب پائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ظالم اور فاسق اور فاجر ہوئے تو پھر ان کو نبوت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے۔ ظالم کبھی بھی مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، کافر کبھی بھی مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی پیروی بھی جائز نہیں۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس نعمت کی اپنی اولاد کے لیے بھی خواہش کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے گھر کو یعنی کہ بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم یعنی اے مسلمانوں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف رکھیں۔ مصابہ کہتے ہیں بار بار لوٹنے کی جگہ، مرکز، ایسا مرکز جہاں بار بار جایا جائے، بار بار لوٹا جائے، بار بار اس کی طرف رجوع کی جائے۔ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہیں جا سکتا وہ اس کی تمنا ضرور کرتا ہے۔ اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ کعبہ میں قتل و غارت حرام، شکار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بھیڑیے شیر یہ شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ لوٹ جاتے ہیں چھوڑ کے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے بھی کہتی ہیں کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اور مقام ابراہیم جس کو نماز کی جگہ بنانے کا کہا گیا، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف اور پاک رکھا جائے۔ یہی حکم عام مسجدوں کا بھی ہے۔ وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے کہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف جو ہے وہ عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کو بھی اس کا حکم تھا، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں بھی رکوع اور سجود دونوں ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، فرمایا جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اس کو بھی دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا۔ وبئس المصیر، اور یہ پلٹنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح رزق کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق دوں گا مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کو دنیاوی زندگی میں ملے گا، جبکہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نعمتیں دے گا، آخرت میں بھی نعمتیں دے گا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ دنیا بھر کے پھل اور کھانے بکثرت بیت اللہ میں ملتے ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، ہر چیز موسم ہو یا نہ ہو ہر طرح کا پھل آپ کو ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بنیادیں بنا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی، اور کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت اور شہادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ اطاعت اور خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے نبی اس مقام پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اطاعت کی، عبادت کی، اخلاص کی، انتہا درجے کی یہ تواضع اور انکساری اور عاجزی ہے۔ اور اللہ والوں کے لیے تعلیم بھی ہے کہ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا کرنا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر عبادت سیکھے ہوئے، یعنی عبادت کے طریقے سیکھے بغیر عبادت کرنا اکثر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، یعنی فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں خوب پاکیزہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی خدمت کرتے ہوئے توبہ استغفار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب
ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت مبارکہ میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہودیوں کے علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے اور جو ایمان نہ لائے وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ ظاہر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کے لیے چنا، یعنی آپ کو اپنا رسول بھی بنایا اور خلیل بھی بنایا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اور یاد کرو جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما برداری کر۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کو صرف مال کی وصیت ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اولاد کو صحیح عقائد، نیک اعمال، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت یعنی ہمیشگی مسلسل، اور گناہوں سے دور رہنے کی بھی وصیت کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا چاہیے، صحیح تربیت کرنی چاہیے، اور یہ ساری والدین کی ذمہ داری ہے۔ پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانے کی تو کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، نیک بنائیں، اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائیں۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔
اچھے ادب سے مراد کیا؟ بچے کو نیک بنانا، پرہیزگار بنانا۔ اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو دین اور دنیا میں کام آتی ہو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف دولت کٹھی کرنا نہ سکھائیں، پیسہ اکٹھا کرنا نہ سکھائیں، دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت نہ سکھائیں، آرام دہ زندگی نہ بنائیں، بلکہ ان کو آخرت کی طرف لے کر جانے والے نیک اعمال کرنے کی تلقین بھی کرے، نمازی بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کی وجہ سے روئیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے روئیں کہ یا اللہ عز و جل جو ہم نے گناہ کیے، جو ہم نے غلطیاں کی، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں سب سے استغفار کرتی ہیں، سب سے توبہ کرتی ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔